لیکن خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے نیو یارک پراپرٹی کیس میں آصف علی زرداری کو مزید ریلیف مل گیا۔ آصف علی زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی گئی۔ نیب انکوائری کی حد تک آصف علی زرداری کو گرفتار نہیں کر سکے گا۔ احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے نیب کی درخواست مسترد کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دوران انکوائری آصف علی زرداری کی گرفتاری کے لیے نیب کو احتساب عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں نیو یارک پراپرٹی کیس کے حوالے سے جس میں آصف علی زرداری کو مزید ریلیف مل گیا ہے۔ آصف علی زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ نیب انکوائری کی حد تک آصف زرداری کو گرفتار نہیں کر سکے گا۔ احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے نیب کی درخواست مسترد کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دوران انکوائری آصف علی زرداری کی گرفتاری کے لیے نیب کو احتساب عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ اہم خبر ہے نیو یارک پراپرٹی کیس کے حوالے سے آصف علی زرداری جن کو اب اس کیس میں مزید ریلیف مل گیا ہے اور آصف علی زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نیب انکوائری کی حد تک آصف علی زرداری کو اب گرفتار نہیں کر سکے گا اور احتساب عدالت نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے اور نیب کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ دوران انکوائری آصف علی زرداری کی گرفتاری کے لیے نیب کو اب احتساب عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ نیو یارک پراپرٹی کیس ہے جس میں احتساب عدالت کی درخواست پر یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور مزید گرفتاری سے روک دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیب انکوائری کی حد تک آصف علی زرداری کو گرفتار نہیں کر سکے گا۔ گرفتاری قبل از ضمانت گرفتاری جو ہے وہ اب درخواست منظور کر لی گئی ہے اور مزید گرفتاری سے آصف علی زرداری کی روک دیا گیا ہے۔ جبکہ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے کہا کہ ان ہاؤس تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ حکومت کو پہلے دن چلے جانا چاہیے تھا۔ اسلام آباد سے میڈیا میں گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ مولانا پہلے بھی مارچ کی باتیں کرتے رہے لیکن ایسا ہونا مشکل ہے۔ تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے انشاءاللہ۔ سر کیا پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا بیٹا، میں نہیں سمجھتا ہوں کیسا ہو۔ ملاقاتیں جاری ہیں سر، بلاول صاحب 27 کو نکل رہے ہیں، مولانا 23 مارچ کو، کیا سمجھتے ہیں حکومت 23 مارچ تک رہے گی؟ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پہلے دن چلی جائے۔ میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ یہ نامعقول ہیں، ان سے حکومت نہیں چلائی جائے گی اور اب تاریخ نے پروف کر دیا ہے، وقت نے پروف کر دیا۔ مولانا کے مارچ تک حکومت خیر کی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، مارچ تو مولانا صاحب پہلے بھی کرتے رہے۔ سر عوام بہت تنگ ہے مہنگائی سے، بلاول صاحب نے بھی اعلان کیا ہے دھرنے کریں گے، مظاہرے کریں گے، تو حکومت اب دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس کشکول لے کے جا رہی ہے۔ چلو پیغام دینا چاہیں گے کہ جو حالات ہیں عوام کے، اس میں ان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سربراہ نون لیگ شہباز شریف نے الیکشن کمیشن پر پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کی تفصیلات خفیہ رکھنے کا الزام لگا دیا۔ بیان میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی دستاویزات اور پی ٹی آئی بینک سٹیٹمنٹس کی 8 جلدیں خفیہ رکھنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اپنے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ فیصلہ غیر قانونی ہے، تمام ریکارڈ، بینک اکاؤنٹس اور فورن فنڈنگ کی تفصیلات سامنے لائی جائیں۔ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس، سربراہ نون لیگ شہباز شریف کا الیکشن کمیشن پر پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کی تفصیلات خفیہ رکھنے کا الزام۔ بیان میں شہباز شریف کا کہنا تھا تحقیقات پر مبنی 8 والیوم کو خفیہ رکھنے کا مبینہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے اپنے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا 8 والیومز خفیہ رکھنا قانوناً جرم ہے، تمام ریکارڈ، بینک اکاؤنٹس اور فورن فنڈنگ کی تفصیلات سامنے لائی جائیں۔ انہوں نے کہا لوگوں کو غیر ملکی فنڈنگ کیس کے تمام پہلوؤں سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن ریکارڈ چھپانے کے کسی دباؤ، درخواست یا دھمکی کو خاطر میں نہ لائے۔ یہ حقائق عوام کی امانت ہیں۔ فورن فنڈنگ کیس کا چھپنا عمران خان کے جرم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور دوسری جانب شہباز خاندان کی مشکلات میں اضافہ، نیب سلیمان شہباز کے خلاف ایکٹیو، نیب کی برطانوی حکومت کو درخواست سلیمان شہباز کو حوالے کیا جائے۔ 31 دسمبر کو لکھے خط میں موقف اختیار کیا۔ سلیمان شہباز منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی اسکینڈل میں مطلوب ہے، عدالت نے اشتہاری قرار دے رکھا ہے، انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ 2020 میں نیب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کو انٹرپول کے ذریعے وطن واپس لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نون لیگی صدر شہباز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیسز کی تحقیقات جاری ہیں۔
اور اب بات کریں گے رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ حکمرانوں سے حساب لیا جائے گا. ہم بتائیں گے کہاں کہاں کرپشن ہوئی. میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون سازی عوام پر مزید بوجھ کے لیے کی جاتی ہے. ثاقب نثار عدالتی معاملات کا جواب آج تک نہ دے پائے. صادق اور امین کے لقب عدالتی فیصلوں میں بانٹے گئے. مری میں 22 افراد جاں بحق ہوئے, کوئی سڑک صاف کرنے والا نہیں تھا. اس ملک کا وزیر اعظم صدر بیرون ملک کمپنیاں چلا رہے ہیں, پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور ان میں بھی خود بر کر دیتے ہیں. جو 26 اکاؤنٹ تھے ان میں سے صرف 4 ڈکلیئر کیے گئے. آج بھی کوئی بینک سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی نے جمع نہیں کرائی, عمران خان نے جمع نہیں کرائی. اور یہ لوگ وہ ہیں جن کو ثاقب نثار صاحب سابقہ چیف جسٹس جو آج تک یہ جواب نہیں دے پائے کہ انہوں نے عدالتی معاملات میں نواز شریف صاحب کے بیل معاملات میں انٹرفیئر کیا کہ نہیں کیا, وہ صادق اور امین کے لقب بانٹنے والے آج سینٹ اور قومی اسمبلی میں عوام پر مزید ٹیکس لگانے کی تجاویز موجود ہیں. یہاں جو قانون سازی کی جاتی ہے عوام پر مزید بوجھ کے لیے کی جاتی ہے کہ 22 افراد جہاں بھاگ ہو گئے مری میں مال روڈ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر, کہ وہاں کوئی جانے والا نہیں تھا, سڑک کو صاف کرنے والا نہیں تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مارگرا ہلز نیشنل پارک کیس میں انتظامیہ کو مونال ریسٹورنٹ آج ہی سیل کرنے کا حکم دے دیا. سی ڈی اے کو آج ہی نیوی گولف کورس کا قبضہ لینے کی ہدایت دے دی. عدالت نے ملٹری ڈائریکٹوریٹ کا نیشنل پارک کی 8000 ایکڑ اراضی پر دعویٰ بھی غیر قانونی قرار دے دیا. سیکرٹری دفاع کو نیوی گولف کورس کے تجاوزات کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا گیا. اہم خبر ہے اہم بیان کے حوالے سے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کسانوں کے مسائل پر بیان دیا ہے. کہا کہ عمران خان ہوش کے ناخن لیں, ملک بھر میں یوریا کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے. بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی دور میں پاکستان پوری دنیا میں یوریا فروخت کرتا تھا, آج ملک میں یوریا ڈھونڈنا پڑ رہی ہے. عمران خان نے زرعی شعبے کو تباہ کر کے معاشی دہشت گردی کی ہے. پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت میں اضافہ کیا جائے, یہ بھی بلاول بھٹو کی جانب سے مطالبہ کیا گیا. پیپلز پارٹی کے کسان یکجہتی احتجاج میں یہ مطالبات منوائیں گے, یہ کہا گیا. بلاول نے کسانوں کے مسائل پر بیان دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان ہوش کے ناخن لیں اور ملک بھر میں یوریا کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی دور میں پاکستان پوری دنیا میں یوریا فروخت کرتا تھا, آج ملک میں یوریا ڈھونڈنا پڑ رہی ہے. سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کیس میں انچارج سی ڈی ڈی راجہ عمر خطاب کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے خلاف پروسیکیوشن کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ کھودا پہاڑ اور چوہا بھی نہیں نکلا, ہم نے سخت نوٹس لیا مگر پتہ چلا کہ لاپتہ شہری تو پہلے ہی واپس آ چکا ہے. پروسیکیوٹر جنرل نے بتایا کہ عدالتی حکم پر مقدمہ درج کیا جا چکا ہے. عدالت نے پروسیکیوشن کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی. کھودا پہاڑ اور چوہا بھی نہیں نکلا, ہم نے سخت نوٹس لیا مگر پتہ چلا لاپتہ شہری تو پہلے ہی واپس آ چکا ہے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں یہ ریمارکس دیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لاپتہ افراد کیس میں انچارج سی ٹی ڈی پر مقدمہ درج کرنے کے خلاف پروسیکیوشن کی درخواست پر سماعت کے دوران دیے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا, ہم لاپتہ کیسز کا سخت نوٹس لیتے ہیں, لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. بازیاب شہری محمد ندیم نے عدالت کو بتایا, مجھے اغوا کیا گیا تھا, میں ستمبر 2020 کو واپس آیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ اگر کسی پر کوئی مقدمہ ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے. سماعت کے دوران پروسیکیوٹر جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ فیروز آباد تھانے میں راجہ عمر خطاب کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا. عدالت نے پروسیکیوشن کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کو نااہل قرار دینے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی. درخواست گزار شہری نے کہا کہ سینٹ الیکشن کے بعد عمران خان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کے 15 MNAs بکے ہیں. شیخ رشید بھی عمران خان کے بیان کی تصدیق کر چکے ہیں. میں نے اپنی درخواست میں عمران خان نیازی کی نااہلی کی استدعا کی ہے. عدالت نے شہری کو اپنے حلقے کے MNA سے پٹیشن دائر کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے شہری کی درخواست کو خارج کر دیا. اور سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے حیدرآباد اسپیشل برانچ پولیس جعلی بھرتی کیس میں جعل سازی پر برطرف 48 پولیس اہلکاروں کی اپیلیں مسترد کر دیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ اس بھرتی کی تو بنیاد ہی غلط تھی. ایک زبان کے اخبار میں اشتہار شائع کرنا دوسروں کے ساتھ زیادتی ہے. ٹرائیبیونل نے جعل سازی ثابت ہونے پر برطرف کیا, ہم کیسے بحال کر دیں؟
इस भर्ती की तो बुनियाद ही गलत थी। एक जबान के अखबार में इश्तिहार शाया करना दूसरों के साथ ज्यादती है। ट्रिब्यूनल ने जालसाजी साबित होने पर बरतरफ किया, हम कैसे बहाल कर दें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये रिमार्क्स पुलिस जाली भर्तियों के केस में दिए। अदालत ने जालसाजी पर बरतरफ 48 पुलिस एहलकारों की अपीलें मुस्तरद कर दी। SSP स्पेशल ब्रांच ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एहलकारों को दोबारा मौका दिया गया। दोबारा इश्तिहार शाया होने पर सिर्फ 11 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी। भर्ती करने वाले SSP इमदाद शाह के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। स्पेशल ब्रांच हैदराबाद में साल 2015 में भर्तियां की गई थी। ट्रिब्यूनल ने जालसाजी पर बरतरफ 71 एहलकारों की दरख्वास्तें मुस्तरद की थी। अहम खबर आपको देंगे। KMC एम्प्लॉयर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी की जमीन की अलॉटमेंट मनसूख कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 200 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दे दी है। सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई मंजूरी भी गैर कानूनी करार दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर KMC फौरी जमीन का कब्जा वागजार कराएं, अदालत की जानिब से हुक्म सामने आया है। सिंध हुकूमत की जानिब से मंजूरी बज़ाहिर सेक्शन अफसर ने दी। जमीन सिर्फ तालीमी, मजहबी या रिफाई मकासद के लिए दी जा सकती है। अदालत का ये भी कहना था। KMC ने गटर बागीचा की जमीन 80% मुलाजमीन को अलॉट की। जज KMC का ये भी कहना था कि अपने मुलाजमीन को बराह रास्त जमीन KMC नहीं दे सकता है। तैयब बलोच से मजीद बात करेंगे। जी तैयब, आगाह कीजिएगा आज की समाअत के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट ने KMC की जो लीज है वो कैंसिल कर दी है और जो लीज को गैर कानूनी करार देते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव कराची को हुक्म दिया है कि 200 एकड़ जमीन जिस पर KMC ने कब्जा किया हुआ है वो वागुजार करा ली गया है। और जवानी समाज जो है KMC के वकील का ये कहना था कि वो जमीन जो इस वजह से अलाट की गई थी क्योंकि वहाँ पर जो है वो गरीब लोग जो है वो बस्तियाँ 3 लाख आ रही है और जो बेवाएं हैं उनको पेंशन दी जा रही है, लेकिन साथ साथ जो है उनको ये जमीनें भी अलाट की गई। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब उनको पेंशन दी जा रही है तो फिर ये जमीन जो है किस तरीके से उनको अलाट कर दी गई है। इस तरह से वकील सोसाइटी का ये भी कहना था कि जमीन का मुकदमा करने वालों के पीछे यारी गैंगवार के लोग मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने अलियान कराची के बुनियादी हकूक को मद्देनजर रखना है। बेवाओं की पेंशन की सूरत में उनको उनका हक मिल रहा है। अब ये जरूरी नहीं। ठीक है तैयब बलोच, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।